پوری زندگی بھی قربان کر دیں تو کم ہے کہ پروردگار نے نبی کے چاہنے والوں، اولیاء اللہ کے ماننے والوں اور غوث و خواجہ کے غلاموں میں پیدا فرمایا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج انشاءاللہ تعالی ایک لطیف گفتگو آپ عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم کے درمیان میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، جو انشاءاللہ العزیز سمجھنے سے تعلق رہے گی، اور جو بیچارہ اس گفتگو کو مکمل طور پہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہ بد عقیدوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے، میں بیچارہ شریف آدمی ہوں، میں پوری ہندوستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اسی بات سے جانا بھی جاتا ہوں، اسی بات سے پہچانا بھی جاتا ہوں کہ کس کی بھی سنے تو کچھ بھی ہوتا، مگر نقشبندی صاحب کی سنے تو وہاں بھی نہیں بنتا۔ پہلے آپ لوگاں بولتے تھے، اب آپ لوگاں نہیں بول رہے تو میرے کو اپنے کو بول لینا پڑ رہا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، غوث پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کی جماعت میں، نبی کی امت میں، نبی کے چاہنے والوں میں، نبی کی میلاد منانے والوں میں، نبی کا ذکر کرنے والوں میں، نبی کے عاشقوں میں، نبی کے در کی خیرات اور صدقہ کھانے والوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا اول بھی نبی ہے، ہمارا آخر بھی نبی ہے، ہمارا ظاہر بھی نبی ہے، ہمارا باطن بھی نبی ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نبی پر، ہماری کہانی ختم ہوتی ہے نبی پر۔ میں ایک جلسے میں ایسی بولا تو ایک بازو والا بیٹھا تھا تقریر میں، انہوں نے ہاں نبی سے کیسا شروع ہوتے مولانا آپ؟ تو میں بولا تو پیدا ہوا تو ابا کا نام سنا پہلے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نہیں، پیدا ہوئے تو دادا جلدی جلدی وضو کر کے آئے تو دادی ماں پریشان ہو گئی، یہ کیا جی دن کے 11 بجے وضو کرے، تم ظہر کا ٹائم ہی چنے ہوا نہ بولے۔ تو بیگم میں جو ہے نماز کو جانے وضو نہیں کرا، میرا پوترا پیدا ہوا اذان دینے وضو کرا بولے، اور اذان دینے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی اللہ کا نام سنے تو اب کعبے کا نام نہیں سنے، اللہ کے نام کے بعد جبریل کا نام نہیں سنے، اللہ کے نام کے بعد دادا کا، دادی کا، اماں جان کا نام نہیں سنے، حالانکہ بیچاری 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے تکلیفوں پہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس نے پیدا کیا، اور اب پوری زندگی باپ کما کے کھلانے والا ہے، وہ باپ کا نام اللہ کے نام کے بعد نہیں سنایا گیا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، جیسے ہی اللہ کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ میں سنے تو پھر دوسرا نام دادا نے جو کان میں سنایا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ سنایا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب آگے دیکھو، حی علی الصلاۃ، نماز کا ذکر بعد میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نام محمد پر، ہماری کہانی شروع ہوتی ہے نام محمد پر، اور کہانی ختم ہوتی ہے نام محمد پر۔ نماز جنازہ نہیں، بازو والا میرے اتج باتاں سمجھ گیا تو پکا سنی بن جاتا بیٹا، فاتحہ دیتا، 11ویں کرتا، کنڈے کھاتا، جھنڈے چڑھاتا، میری بات کو سمجھ گیا تو بس ہے انہیں، الحمدللہ۔ اور آپ لوگ انشاءاللہ کل پہنچا دیں گے، پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اپنی کہانی ختم ہے نام محمد پر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب نماز جنازہ آخری ہے، یہ اب اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، نہیں، اب یہ لاسٹ ہے، یہ عمل آپ کا دنیا میں جو ہو رہا، آپ کو لٹا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اب پڑھیا جائے گا۔ اب ایمانداری سے بولیے، اب آپ کیا پڑھا جا رہا بھائی لٹا کے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بولے امام صاحب وہ نماز میں پڑھ لیے، آگے کا پڑھو۔ بولے اب کیا پڑھنا ہے نماز جنازہ میں؟ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب نماز جنازہ میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جا رہے ہیں دنیا بھی سی تو آپ کو اب دیکھو سجدے نہیں، سبحان ربی العالی کی تسبیح نہیں سنا رہے ہیں آپ کو، جانے والے کو سبحان ربی العظیم کی تسبیح نہیں سنایا جا رہا ہے، دنیا سے آخری رخصت ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سنائی جا رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس کو جو ہے کعبے کی باتیں نہیں سنائی جا رہی ہے، اب اسے جنت کے تذکرے نہیں سنائے جا رہے ہیں. ارے بھجانے والے اپنے عزیز کو بھیج رہے ہیں تو نام محمد کا ترانہ سنا کر بھجا رہے ہیں، درود ابراہیم کی مقدس تلاوت سنا کر بھجا رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہانی کی ابتدا بھی محمد تھی، کہانی کی انتہا بھی محمد ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بھی پیارے مصطفیٰ کو جوڑ کے رکھ لیتے ہیں، جو جمعہ کو یا نبی سلام علیکہ پڑھتے رہتے. ابھی جلسہ ختم نہ کہیں شروع ہو جائیں گے تم لوگ، جو پڑھتے رہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. ہاں پھر اس کے بعد الفاتحہ، کیا بولتے ہیں اس کے بعد؟ الہ حضرت النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ابتدا اور انتہا کے بیچ میں بھی دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے رکھتے ہیں. کبھی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی میلاد میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی مسجد میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی جلسوں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، کبھی درود پاک کی محفل میں بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں. ارے خوش نصیب ہے وہ جو آتے جاتے اٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم دین کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے، اور یہ جو بنایا ہوا سسٹم میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہی تو دین ہے نا. بازو والا بھی پیدا ہوا تو آسائنچ دیتے، بازو والا مارا بھی تو درودیش پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بازو والا کوئی دوسرا کام نکال لیا، ایک نیا نماز بنا لیا. نہیں، پٹھا زندگی بھر بولتے رہا درود نہیں پڑھنا. تیرے ابا کی جاگیر ہے، تو لیٹا ہے، امام صاحب درودیش پڑھ رہے تیرے اوپر. کیا پڑھ رہے بھائی؟ درود پڑھ رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا سسٹم بنائے دیکھو، خوشی سے پڑھ لیا تو اچھا ہے، نہیں پڑھا تو تے کو لٹا کے پڑھاتے برے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، قربان جائیں آپ. پھر اس کے بعد دیکھو آپ میرے مصطفیٰ کی شان، قربان جاؤ میرے نبی کے. اجی اب مرنے کے بعد بھی انہیں خبر میں گیا، مرنے کے بعد خبر میں گیا تو اب خبر میں یہ نہیں پوچھ رہے کتنے کھٹکے مارا، کتنے ڈالر لایا، اسرائیل کا چندہ لے کے کتنے مسجدہ بنایا، امریکہ کا چندہ لے کے کتنے مدرسے کھولا، کتوں کو حولا بنایا، کتوں کو الو بنایا. نہیں، کیا پوچھ رہے؟ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خبر کا تیسرا سوال ہے. بتا جب تو زمین پر تھا تو اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میں نے بولا اللہ میں ابا کو چھوڑ کے آیا، ابا کے بارے میں پوچھو نا. اللہ میں بیگم کو چھوڑ کے آیا، 6 بچوں کو چھوڑ کے آیا، مولا ان کے بارے میں پوچھ. اے اللہ میری 50 کروڑ کی پراپرٹی تھی مولا اس کو چھوڑ کے آیا، BMW چھوڑ کے آیا مولا، مرسیڈیز کی واٹ لگا کے آیا. مولا بولیں گے نہیں نہیں بے وقوف، تو دھوکے میں تھا، تو دھوکے میں تھا، تو کھٹکے مارتے پھر رہا تھا، تیری غفلت کے پردے تیری آنکھ پہ پڑے ہوئے تھے. تیرے سے کھٹکوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مشورے کے بارے میں بات نہیں ہوں گی. تجھ سے بات ہوں گی تو پیارے محمد کے بارے میں بات ہوگی، آمنہ کے لال کے بارے میں بات ہوگی، فاطمۃ الزہرا کے بابا کے بارے میں بات ہوگی، صحابہ کے آقا نبی محترم کے بارے میں بات ہوگی. یہاں نہیں کر رہا ذکر، زندہ رہ تک کر لیا تو سب سکون ہے، مگر اللہ نے نہیں کرا، مرے بات کرا تو بولے تیرے سے ذکر. مرے بعد بھی نبی کا ذکر ہے میرے بھائی. کہاں میلاد النبی کا انکار کر رہے ہیں آپ؟
مرے بعد بھی نبی کا ذکر ہے، خبر میں جانے کے بعد. وہاں تو بندے کا کچھ اختیاری چیز نہیں ہے نا بھائی، وہاں تو نہ ہم جھنڈے لگا رہے ہیں نہ لائٹاں لگا رہے ہیں، وہاں تو اندھیرا ہی چندھیرا ہے، مٹھی ڈال کے آ رہے تیرے کو جھورے تو اندر. مگر خدا کی قسم وہاں بھی محمد کا ذکر چل رہا ہے. ارے یہ ذکر ہمارے بابا کا قائم کیا ہوا نہیں ہے، یہ ذکر کسی کے دادا یا مولوی یا مفتی یا علامہ کا قائم کیا نہیں. ارے یہ خبر میں بھی ذکر مصطفیٰ ان کے مولا کا قائم کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا قائم کیا ہوا ہے. مولا بتا رہا ہے بندے میرے مصطفیٰ کے ذکر سے چھڑتا آ، تجھے ذکر نبی کے بغیر کہیں خیر ہونے والی ہی نہیں ہے. ذکر نبی سے تجھے کہیں نجات ملنے والی ہی نہیں ہے، ہر طرف ذکر نبی ہونے والا ہے. تو ذکر نبی کو چھوڑ کر کہیں اور جا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہر جگہ تجھے ذکر نبی کرنا ہے، ہر جگہ تیرے ساتھ ذکر نبی ہونے والا ہے. محشر میں بھی اٹھے سسرا بخشاتا الٹا وہاں کیس ڈال دیتا، انہیں 5 لاکھ لیا تھا مولا، اس کو تو جنت نکو دے بولے مولا غریبی میں تڑپایا انہیں میرے کو، اس کو تو چھوڑ مت میرے مولا، اس کو ڈال دو زخم میں بولے. اس کو مولا انہیں میری بیٹی کو ستا ستا کے کھا گیا، سسرا نہیں بخشاتا. محلے کے لیڈر صاحب نہیں آتے بخشانے کے لیے، بولے مولا میں ان کی پارٹی کا تھا کوئی نہیں بخشائے گا میرے بھائی. وہاں تو باپ بھی بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہاں ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، وہاں بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کرے گا. حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. رشتہ دار رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا. مگر خدا کی قسم اے میلاد کے منکروں، اے عظمت مصطفیٰ سے جان چھڑانے والوں، نبی کی عظمتوں، نبی کی شان، نبی کی رفعت کو چھپانے والوں، مصطفیٰ کی میلاد پر، فاتحہ پر، سلام پر اعتراض کرنے والوں، سنو تم کو بخشانے محشر میں تمہارا باپ نہیں آئے گا، تمہارا مولوی ملا نہیں آئے گا. وہاں بھی کوئی بخشانے والا ہوگا تو خدا کی قسم کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال بخشانے والا ہوگا، فاطمۃ الزہرا کا بابا بخشانے والا ہوگا، علی کا آقا بخشانے والا ہوگا، صحابہ کا آقا بخشانے والا ہوگا، بلال حبشی کا آقا بخشانے والا ہوگا، گناہگاروں کا داتا بخشانے والا ہوگا. تھوڑا پانی. پیارے دوستو، اللہ کے واسطے میں جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری ایک ایک بات کو سمجھو مسلمانوں.